چلو آپ ہم لوگوں سے منتھلی ٹیسٹ لیتے تھے، بالکل میں مانتا تھا. آپ ہمارے جو آپ پڑھاتے نہیں تو ہم لوگ کیا لکھیں گے ٹیسٹ میں؟ پھر والد صاحب کو بلاتے، پھر کہتے کہ آپ کا بچہ نہیں پڑھتا، پھر یہ تو اور دل میں درد ہوتا. ڈرتے اسی چیز کے لیے ڈرتے، اس کے غلام ہے. اگر آپ لوگ بھی ڈرو تو ہم کرو کہ چیز کو جب بچہ خوش نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی برڈن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے. یار ہم لوگ پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگ آرمی کی ٹریننگ کے لیے نہیں جاتے. ہم لوگ نہ آرمی بنتے ہیں، نہ بنیں گے، وہ نہ بنوں گا، نہ دے گا بھی نہیں بنوں گا. استاد سیولز ٹیچرز، آپ آرمی والے اس کو فورس کرنا یہ بہت شرم کی بات ہے. ہمارے استاد جتنے فورس تھے وہ پکارتا ایسے بھاگتے تھے کہ میں کیسے سوچ کہ ہم لوگ بھاگ رہے. یار یہ تھنک ہمارے ٹیچر یہ سے کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ پہلا سوال میں سب سے کرتا ہوں، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں اس طرح کر رہے تھے؟ رات کو 2 گھنٹے 1 گھنٹے بریک ملتا تو ہم لوگ کیا پڑھے؟ جب پاؤں میں درد ہو، سر میں درد ہو، کمر میں درد ہو تو کیا پڑھیں گے ہم؟ یہی سوال ہے کہ سب کے پیرنٹس سے میں ابھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز نہ بھیجیں، پلیز نہ بھیجیں. زندگی برباد نہ کرے، فیوچر برباد نہ. 7-8 کا جو ہمارا بیس تھا وہ تو ضائع ہو گیا. ابھی تو کوشش کریں گے کہ آپ برابر کرے. میرے دوست 2 مہینے اتنے مشکل کے سامنے پڑے یار، اگر میں بتاؤں تو آج مجھے جو دن یاد آ جائے مجھے ابھی بھی رونا آ رہا ہے. جو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. چلو ٹھیک ہے، پڑھائی تو میں مانوں گا، میں بھی قسم کھاتا ہوں یہاں پہ پڑھائی نہیں ہے کالج میں. میں نے کیا سیکھا 3 سال 4 سال میں نے کیا سیکھا آج میں سچ پوچھو، اور 1 سال میں نے کیا سیکھا جو مجھ سے جو بیٹھوں گے سب بتاؤں گا. ادارے کا کیا مطلب؟ بلوچستان اتنا بڑا ادارہ، کیڈٹ کالج کلاس افلاد، مجھے اس نام پر شرم آ رہا ہے. جب ایک چیز سنو میں ہنستا ہوں اس کے اوپر. علی وہاں پہ اتنے عام تھی کہ وہ ذکر کر رہا ہے، اس کو پھول پھینک رہے اس طرح گالی سے فک یو. اگر ماں کی گالی تو میں نہیں کہہ سکتا، مجھے خود شرم آتی. جب وہ لوگ کہتے ہمیں سیکنڈ ایئر کی کمانڈر ہمیں کہتے تھے ماں کی گالی، بہن کی گالی، آپ کو گالی. یہ اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں مجھے شرم آئے گا. جو کیپٹن جو گالی دیتے ہیں فک یو تھنگس ایسے کہہ رہے تھے جیسے یار کوئی یار میں کہہ نہیں سکتا کوئی الفاظ اس طرح کی. مجھے پکار رہے تھے کہ جاؤ خالد سے. یہاں پر شرم کرتا ہوں کہ یار میں وہاں پہ گیا، والد نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا اور واپس سے ایسے آیا. کیونکہ مجھ سے والد 2 مہینے ناراض تھا. ہے زرداد اور میں کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں، کوئٹہ کے نوا قلعے سے. جی اگر دیکھیے کہ ایک پوائنٹ پہ ہم لوگ والدین کتنی خواہش تھے ہمارے اوپر کہ میرا بیٹا جائے کہ آگے کامیاب ہو جائے. اتنے بڑے ادارے پر ہمارے والد نے ہمیں پڑھایا، محنت مزدوری کر کے ہمیں جو 2 سال جو ہم لوگ محنت کرتے ہیں اس کے ٹیسٹ کے لیے، صرف ٹیسٹ کے لیے 2 سال میں نے خود محنت کی. حتیٰ کہ خود 2 سال محنت کر کے باوجود یہ صلہ ملا کہ میں نے 10 بھی نہیں پڑھا سے نکل گیا. ریزن تو یہ نکلتا ہے کہ وہاں کی پڑھائی میں اگر میں سوچوں تو ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول کلی خانان اگر یہ نہیں ٹھیک تھا تو میں نام بدل دے. اور سیکنڈ بات ہوا کہ پڑھائی ٹیچر انٹرسٹ نہیں. اگر کچھ ایسے ٹیچر تھے جو انٹرسٹڈ تھے اور کچھ ایسے تھے جو ٹائم پاس مینس سینئر ٹیچر سرور. اگر اس کی ٹیچنگ آپ چیک کریں مینس گورنمنٹ اسکول کے ایک مڈل کلاس ٹیچر کی بھی برابر تھی. مینس وہ سینئر کی مینس دائرے میں نہیں آتی تھی. اور اگر اس کی ایجوکیشن چیک کریں ایجوکیشن یار ہم لوگ اتنے بڑے ادارے کے لیے 2 مہینے 2 سال پریکٹس کرتے ہیں، لکھتے ہیں، والد کے پسینہ والد کے پیسے وہ ضائع کرتے تھے. میں نے اللہ کے میں اپنے پر شرم کرتا ہوں کہ یار میں وہاں پہ گیا، والد نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا اور واپس سے ایسے آیا. کیونکہ مجھ سے والد 2 مہینے ناراض تھا اسی چیز پر کہ آپ کیوں وہاں سے نکلے. کیونکہ والد تو سمجھانا کس طرح سمجھائیں گے، ہم سے بڑے ہیں. تو ہم لوگ الحمدللہ میچور ہے. تھوڑے کچھ کالج میں دیکھا 7-8 ہم لوگوں نے کہا کہ یار صحیح ہے. 7 تو چھوٹے تھے، مان چھوٹا تھا. جب تھوڑا بڑھ جاتا تھا تو پھر پتہ چلتا تھا کالج کیا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ ہم لوگوں نے کالج کو فیصلہ کیا کہ میں چھوڑوں گا. اور میں نے کچھ ڈرامے کالج میں بہت بڑے ڈرامے کی اسی وجہ سے کہ میں نکل سکوں. اور الحمدللہ میں نکل گیا. حتیٰ کہ یہاں پہ یہ اتنا خوش ہوں کہ میں نے دنیا بھی دیکھا. قسم کہتا ہوں کالج سے یہاں تک اتنے میں نے چیزیں دیکھی کہ کیا کہوں. کالج کے سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ نے بھی اتنی چیزیں نہیں سیکھی جو میں نے 1 سال میں یہاں کے کوئٹہ کے اکیڈمی اور دہلی میں سیکھی. تو تمہیں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک تتلی یا سے اڑ کر جاتی ہے.
جب میں نے وہاں سے نکلا تو محسوس تو ایسے ہو رہا تھا کہ یار زندگی تو آپ کی ختم ہوئی. میں یہ سوچ رہا تھا. تو اگر پھر دیکھے جب میں یہاں پہ آیا, دو گھر کے فیس کیا, والد کے, چاچو کے, الحمدللہ اے ٹو زیڈ سب کو فیس کیا. ہر چیلنجز کو میں نے فیس کیا. میں کسی سے ڈرا نہیں, کیونکہ میں نے کہا اگر ڈر گئے تو ہمیشہ لومڑی کی زندگی گزارو گے. تو میں نے کہا یار ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کہا کہ وہاں سے نکلے تو کیسے فیل ہو رہا تھا, یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ان لوگوں کو ایسے فیل ہو رہا تھا. مجھے ایسے یاد ہے وہ ایسے جو مینز وہ جو کیپٹن جو گالی دیتے ہیں فک یو دیٹ دی تھنگس, ایسے کہہ رہے تھے جیسے یار کوئی یار مینز میں کہہ نہیں سکتا کوئی الفاظ اس طرح کہ مجھے پکار رہے تھے کہ جاؤ خالد سے. مینز یہ سوچ نہیں کر سکتے کہ یار اس کے والد نے کتنی محنت کی, کتنی فیس کی اس جیسے کہ اس کی تحریک کے لیے. اور تو چھوڑو کالج میں پڑھنے کے لیے وہ فیس چھوڑو, وہ تو چھوڑو, بات کا مسئلہ ہے. جو میں نے 2 سال محنت کی غازی خان میں, تو اس کی تکلیف صرف میرے والد کی وہ تنخواہ بھی چھوڑو, جو وہ کماتا تھا اس کا بھی چھوڑو. تو میرے صرف یہ تکلیف جو 2 سال میں نے ایک اسکول میں گزارا جو مینز بہت تکلیف دہ ہے, اس کا محنت اگر چیک کرے تو مجھے درد اس چیز پر ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے ملک کے ایک دفاع کرتے ہیں, پھر بھی ہم لوگ پر رحم نہیں کرتے. وہ لوگ بہت ٹریننگ کر کے یہ ہم لوگ پٹھان میں کے دماغ خراب ہو جاتا ہے, تو وہ ہم لوگ کو اس طرح بیہیو کرتے یار کہ جو ہم لوگ جنگلی ہیں. مینز وہ لوگ بہت پریکٹس کرتے وہ لوگ ایسے بنے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ کو 1 سال میں 2 سال میں کیا سکھائے گا, اور ہم لوگوں کو بھی یہ اپنا زور دکھا دیتے. مینز یہ گالیاں, یہ تو ہم سیکنڈ ایئر کے کمانڈر ہمیں کہتے تھے ماں کی گالی, بہن کی گالی, آپ کو گالی. یہ اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں مجھے شرم آئے گا. اگر ہم لوگ کہتے بھی تھے, بریگیڈیئر صاحب نے ایک سوال کیا تھا ہماری انٹری میں, تو سر اس نے کہا تھا, تھوڑا انگلش اس کی کچی تھی, اس نے کیا سر ہی ڈفرینٹ اینگل مینز گالی دیتا ہے ڈفرینٹ اینگل. تو ہم لوگوں نے آتا کہ بچے کو کہتے تھے کہ یار بچے کا نام رکھا تھا ڈفرینٹ اینگل. مینز اس نے سوال کیا تھا پھر اس کا نام ڈفرینٹ اینگل کیا. مینز گالی وہاں پہ اتنے عام تھی کہ وہ ذکر کر رہا ہے, اس کو پول پھینک رہے اس طرح گالی. مجھ سے فک یو اندر ماں کی گالی تو میں نہیں کہہ سکتا, مجھے خود شرم آتی جب وہ لوگ کہتے ہمیں. مجھے ابھی تک ایسے یاد ہے جب وہ لوگ ہم فائنلی تھا, جو دوسرا بریگیڈیئر تھا بہت گریٹ بریگیڈیئر تھا, اس کو میرا سلام ہے, خالد تھوڑا بھی پھر بسی کیا. یہ تو الحمدللہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اگر انصاف انصاف کی بات ہو جائے تو ڈرنا کسی سے بھی نہیں. ہمارے بڑے ہم سے اس طرح بیہیو کرے تو ہم لوگ اپنے چھوٹے پر کس طرح بیہیو کریں گے. یہ اگر یہ چیز ہم نے دیکھے تو یار اس کو چاہیے کہ ہم لوگ کو اور کچھ سکھائے, نہ گالی سے. میں قسم کھاتا ہوں, میں ٹیچنگ کر رہا ہوں, میں نے خود یہ لفظ استعمال کیا, مجھے افسوس ہوا. مجھے کیوں افسوس ہوا؟ مجھے اس لیے افسوس ہوا کہ یار میں وہاں پہ گیا, یہ چیز میں نے سیکھا, اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اچھا بھی ہم سے کرتے, اچھی چیزیں ہمیں سکھاتے, تو ہم لوگ آج ایک بہت اچھے کارنامے دکھاتے. تو ٹائم ضائع کیا. پٹھان تو اس طرح ہے یار, وہ بات نہیں سنتے. یہ تو مجھے کلیئر ہے کہ بات نہیں سنیں گے, ناراض ہو جائیں گے, اس کو ڈانٹیں گے, تھپڑ ماریں گے. یار وہ بچہ اپنے فیوچر کے لیے کر رہا ہے, بچہ پاگل نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے سے آ کر 2 سال محنت کر کے 1 سال محنت کے جب وہ وہاں پہ ٹاپ کر سکتا ہے ضلع کو, تو کالج کو ٹاپ نہیں کر سکتا, بورڈ کو ٹاپ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے وہاں سے نکلتے پھر والد کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, پھر بھی دل کو سخت کرنا ہوگا اور ہارڈ کرنا ہوگا مشکل کے سامنے. میں نے 2 مہینے اتنے مشکل کے سامنے پڑے یار, اگر میں بتاؤں تو آج مجھے جو دن یاد آ جائے مجھے ابھی بھی رونا آ رہا ہے, جو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. چلو ٹھیک ہے, پڑھائی تو میں مانوں گا, میں بھی قسم کھاتا ہوں یہاں پہ پڑھائی نہیں ہے کالج میں نے کیا سیکھا 3 سال 4 سال میں میں نے کیا سیکھا آج مجھ سے آج پوچھو, اور 1 سال میں نے کیا سیکھا جو مجھ سے جو بیٹھوں میں سب بتاؤں گا. اس ادارے کا کیا مطلب, بلوچستان اتنا بڑا ادارہ, کیڈٹ کالج کلاسفلات دے, مجھے اس نام پر اشارہ مارا. جب میں ایک چیز سنو میں ہنستا ہوں اس کے اوپر. وہاں میں اگر وہاں پہ تھا تو میں فخر کرتا اس کے اوپر, کیونکہ اس لیے فخر کرتا اپنے گاؤں والے کے لوگ جائے یار. اگر دیکھیں ایک اسٹڈی کے ماحول پہ ایک لیول کے مطابق, ایجوکیٹڈ کے مطابق, تو وہاں کی بیہیو بہت لو تھی. اس وجہ سے کہ یار دیکھو ٹیچر کو فورس کرنا, اور اوپر سے یار ایک استاد سیول ٹیچرز, آپ آرمی والے اس کو فورس کرنا, یہ بہت شرم کی بات ہے. ہمارے استاد جتنے فورس تھے وہ پکارتا ایسے بھاگتے تھے کہ میں کیسے سوچ کہ ہم لوگ بھاگ رہے یار. یہ تھنک ہمارے ٹیچر یہ سے کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ پہلا سوال میں سب سے کرتا ہوں, یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہ کیوں اس طرح کر رہے تھے؟ اس ٹائم اٹھتے تو کیا مزہ ہوتا, کالج کا نور ہوتا. وائس پرنسپل ہو آپ, ایڈمن کے آفیسر ہو, آپ کو ایک بچے کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے. ہاں چلو آپ ہم لوگوں سے منتھلی ٹیسٹ لیتے تھے, بالکل میں مانتا تھا. آپ ہمارے جو آپ پڑھاتے نہیں تو ہم لوگ کیا لکھیں گے ٹیسٹ میں؟
پھر والد صاحب کو بلاتے, پھر کہتے کہ آپ کا بچہ نہیں پڑھتا, پھر یہ تو اور دل میں درد ہوتا. جو ہم لوگ کو ٹائم ملتا نہیں ہے کس ٹائم پڑھے, کس ٹائم ایک رات کو 2 گھنٹے 1 گھنٹے بریک ملتا تو ہم لوگ کیا پڑھے؟ جب پاؤں میں درد ہو, سر میں درد ہو, کمر میں درد ہو تو کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ یہی سوال ہے کہ سب کے پیرنٹس سے میں ابھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز نہ بھیجیں, زندگی برباد نہ کرے, فیوچر برباد نہیں. ہم نے تو برباد کر دیا, 7-8 کا جو ہمارا بیس تھا وہ تو ضائع ہو گیا. ابھی تو کوشش کریں گے کہ آپ برابر کرے. میں بہت سے پیرنٹس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ نہ جائیں. میں شک نہیں, ہم خود جاتے تھے, ہم میس میں جاتے تھے صبح سیوریج کے لیے, کون سے چیری کا جوس جاتا تھا. یار آپ کس کے پیسے سے کھا رہے ہو یار؟ آپ کے تو ایسے علاقوں کی بلڈنگ کھڑا نہیں تھے, تو ہمارے پیسے سے کھا رہے ہو, جو ہمارے فیس آ رہے تھے اسی پیسے سے آپ کھا رہے ہو. پھر ہمارے اوپر وہ برڈن بھی ڈال رہے ہو, بوجھ جو ہم لوگ یار اس لیے نہیں ہے کہ آپ مجھے آرمی کی ٹریننگ سکھاؤ. ہم تو والد کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں پریڈ کرا رہے ہیں, ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تکلیف کے لیے. والد کہتے ہیں کہ یار وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, وہ کہتے ہیں کہ یار فٹنس ہو جاتا ہے, والد کہتا ہے. تو جب ہم لوگ سوچے, آپ کو پتہ ہے اس ذلیل ذلت کے ضرور کرتے ہیں کہ آپ ہمارا طرف آ جائیں. نہیں, آپ کی طرف ہم نہیں آئیں گے, کیونکہ اس وجہ سے یار جب دیکھیے ہر ماں, ہر بہن, ہر بھائی آپ کو بدوا دیتا. ذہنی ٹارچر بہت زیادہ تھی, اس لیے کہ یار پریشرائز. پہلے میں مسافری کی بات کرتا ہوں. جب ایک بچہ مسافر ہو جاتا ہے گھر سے 2 منتھ, تو وہ بہت ایک اس کے اوپر برڈن ہوتا ہے. مسافری فرسٹ میں مسافری کی بات کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ان لوگوں کے پریشرائز مینس کس طرح پریشر. یار ہم لوگ پڑھائی کے لیے گئے, آپ ہمیں پڑھائی پر پریشرائز کرو. نو تھنگ پریشر پڑھائی پہ بالکل. مجھے یہ یاد ہے جو ہمارے 9th کے پیپر تھے تو ہمیں جب 3 مہینے کی اسٹے دیتے, اس سے 1 منتھ پہلے ایک وہ بندہ آ رہا تھا اس کا ایجوکیشن والا, تو ہمارے لیے 1.5 منتھ ہمارے پریکٹس کر رہے تھے ڈرل کی. مجھے ایسا یاد ہے میں اس طرح کالا ہوا تھا جیسے ڈسٹبن, یہ مجھے ابھی تک یاد ہے. میں اس طرح کالا ہوا تھا. کیوں یار؟ ہمیں ابھی ہمارے 9th کے پیپر چل رہے تھے کہ آپ مجھے کچھ سکھاتے, آپ اوپر ہمارے, میں قسم کرتا ہوں ہم لوگوں پر بیگ بند کیا تھا. بولا بیگ بند کرو, بیگ بند کیا تھا. اور صبح سویرے ڈرل, صبح سے لے کر رات تک ڈرل. پھر مووی بھی دکھاتا تھا, بولتے مووی دکھائیں گے. یار ہم لوگ تو خوش ہو جائیں گے. ہم لوگ تو ایسے بچے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ فیوچر کے لیے یار ہم لوگ زندگی برباد ہو جائیں گے. کوئی تھنک ہمارے والد بھی تھنک سوچتے نہیں کہ بچے کے فیس جمع کر کے اس میں جیب میں ڈال کر خرچہ دے کے بھیجواتے. نہیں, آپ لوگ بھی سوچا کرو کہ چیز کو جب بچہ خوش نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی برڈن ہوتا ہے, بوجھ ہوتا ہے. یار ہم لوگ پڑھائی کے لیے جاتے, ہم لوگ آرمی کی ٹریننگ کے لیے نہیں جاتے. ہم لوگ نہ آرمی بنتے ہیں, نہ بنیں گے, وہ نہ بنوں گا, نہ دے گا بھی نہیں بنوں گا. سیٹ اپ ایسے بنے ہوئے کہ یار بلوچ اور پٹھان ایسے ہے جیسے پتھر کی لکیر. یار ہم لوگ انسان نہیں ہے, ہمارے اوپر دل نہیں ہے, ہم لوگ وہاں کے رہنے سے نہیں کر سکتے. کہتے وہ آرمی والے ہمارے اوپر وہ نہیں کرتے. یار آپ تو سیولائز ہو, آپ تو وہ پٹھان ہو, ہمارے اوپر کیوں فخر وہ نہیں کیا؟ آپ ہمیں کچھ نہیں سکھا. میں قسم کرتا ہوں یہ بچی صاحب کیا آپ نے کیا ادارے کے لیے آپ نے. میں نے اگر میں ڈلتا اس ٹائم, میں ڈلتا, میں مانتا ہوں میں ڈلتا, اسی وجہ سے ڈلتا کہ میں نے پڑھتا نہیں تھا. کیا آپ لوگ کہو گے یہ ڈل اسٹوڈنٹ ہے؟ نہیں, میں ڈلتا. ہر انسان میں اللہ نے ٹیلنٹ رکھا ہے, ہر انسان میں اللہ نے ایک خوبی رکھی ہے. آپ ہاؤس ماسٹر تھے ایک ایڈمم بلاک, آپ نے کیا کیا اسٹوڈنٹ کے لیے؟ آپ مجھے بتاؤ. اگر وہ مجھے بتا پھر میں ملامت. آپ بھاگتے تھے, پرنسپل بھاگتا تھا, آپ ایسے بھاگتے تھے جیسے خدا کرے اللہ بلا رہا ہے تمہیں. اور ہاؤس تھے تو ہر ہاؤس کا ایک ماسٹر ہوتا تھا, مین سینئر, جو بھی مسئلہ تھا تو وہ حل کرتے. یار دیکھو ہم اس کے اوپر جاتے تھے. یار کہتے تھے کہ یار یہ کیسا کالج ہے یار, ہم نہ پڑھتے ہیں کہ ڈرل ختم کرو, پی ٹی ختم. نہیں, کیوں ختم کرے؟ آپ کی فٹنس کے لیے. کیوں وہ ڈرتے ہیں, اسی چیز کے لیے ڈرتے ہیں, اس کے غلام ہے. اگر آپ لوگ بھی ڈرو تو یہ تو کہتے ہیں کہ پھر بات رک جاتی. پھر یہ کہیں گے اگر میں ڈلتا, میں مانتا ہوں, میں ابھی بھی کہتا ہوں میں ڈلتا, میں پیپر میں فیل, اسی وجہ سے فیل ہوتا کہ وہاں کی پڑھائی نہیں ہوتی. میں نے کیا کہا, میں نے قسم سے ایک سال میں اتنے کچھ سیکھا جو میں پرنسپل کو بھی یار فیس کر سکتا ہوں. پرنسپل کو جو جس نے بہت بریگیڈر تک پہنچا, میں اس کو بھی فیس, مجھے اتنے ٹیلنٹ ہے. آتا کہ پڑھائی کو چیک کرے جاؤ. میں نے وہاں تک پوزیشن نہیں لی, میں مانتا ہوں. میں 20 سے بھی اوپر تھا, کبھی 15 آتا, کبھی 50 سے اوپر آ جاتا, کہ 20 سے. اس وجہ سے, اس لیے یار جب میں نے کالج کا ٹیسٹ پاس کیا, اس کے انٹرویو ٹیسٹ پاس کیا, تو میں یہاں کا ایک ایگزام کے ٹاپ 10 میں نہیں آ سکتا تھا. نہیں آ سکتا, اس سے آ سکتا تھا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کو دل پڑھتے تھے, برڈن نہیں تھا, بوجھ نہیں تھے ہمارے اوپر. یار فک یو تھنگز کہ آپ اپنی ماں کو اسمبلی میں کھڑے ہوتے, اپنی ماں کی گالی دیتے ہوتے. یار اس بچے کی دماغ میں کیا ہوگا, اس کا پڑھنا دماغ میں ہوگا. ہم لوگ آپ کو کیوں یار غلط کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے غلط کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ ہمارے ساتھ برتاؤ کرو. ہم لوگ کوئی وہ نہیں ہے, ہم اسی ملک کے ہیں, اسی ملک کے. یار اگر دیکھیں مین آپ ملتان کے ہو, یار رہتے ہو آپ, عبداللہ فروخ کیوں بنایا ہے, کس لیے بنایا؟ اسی پہ سے اگر ہم پر خرچ کرتے تو کیا ایک رنگ لاتا بچے,